ذرا فرض کریں کہ واٹس ایپ پر آج کل جو ایک میسج ہر دوسرے بندے کی نیندیں اڑا رہا ہے، وہ ہیٹ برسٹ والا میسج، اس کے حقیقت بننے کے چانسز اتنے ہی کم ہوں جتنا کہ جون کی دوپہر میں اچانک برف باری شروع ہو جانا۔ ارے ہاں، یہ مثال تو بہت ہی زبردست ہے۔ مطلب برف باری تو خیر نہیں ہو سکتی، لیکن لوگوں کا ڈر بالکل ویسا ہی ہے۔ بالکل، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی سنسنی خیزی اور جو اصل سائنسی حقائق ہیں ان کے درمیان موجود فرق کا ایک بہت ہی گہرا جائزہ لینے والے ہیں۔ صحیح، یہ بہت ضروری ہے آج کل۔ ہاں نا، تو آج کا ہمارا جو بنیادی سورس ہے وہ محمد فاروق راشد کا لکھا ہوا ایک بہت ہی جامع سماجی اور سائنسی اداریہ ہے جس کا نام ہے ہیٹ ویو اور ہیٹ برسٹ، حقیقت، فہم اور احتیاط۔ ہم اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں سب سے دلچسپ زاویہ یہ ہے کہ کیسے انسان، مطلب وہ انسان جو کبھی مکمل طور پر موسم کا محتاج ہوا کرتا تھا، جو بارشوں کے لیے باقاعدہ دعائیں مانگتا تھا، وہ آج خود اس موسم کے لیے ایک چیلنج کیسے بن گیا ہے۔ بالکل، اور کیوں ہم نے اپنے ہی بنائے ہوئے اس ڈیجیٹل جال میں پھنس کر موسم کو ایک ڈراونا خواب بنا دیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس سفر کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ دیکھیں، انسان کے موسم کے تابع ہونے سے لے کر اور موسم پر اثر انداز ہونے تک کا جو سفر ہے نا، وہی دراصل اس ساری بے چینی کی جڑ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ ہاں، وہ تو ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو صنعتی ترقی ہوئی اور شہروں کا بے ہنگم پھیلا ہوا، کنکریٹ کے جنگل بن گئے، درختوں کی اندھا دھند کٹائی ہوئی، اس سب نے مل کر زمین کا مجموعی درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ صحیح، اور ہمارے ہاں تو سندھ اور جنوبی پنجاب جیسے خطے پہلے ہی بہت گرم ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ تو جغرافیائی طور پر پہلے ہی گرم پٹی میں آتے ہیں، اور اب وہ اس ماحولیاتی تبدیلی کی فرنٹ لائن بن چکے ہیں۔ لیکن اب یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس حقیقی ماحولیاتی بحران کو سمجھنے اور مطلب اس سے نمٹنے کے بجائے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پینک کرنا شروع کر دیا۔ ایگزیکٹلی، ہم نے اپنا سارا فوکس ان سنسنی خیز افواہوں پر لگا دیا ہے جو ہر روز ہمارے فون کی اسکرین پر چمک رہی ہوتی ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ مطلب ماحولیاتی تبدیلی تو ایک سست رفتار خطرہ ہے نا، جسے ہم روز اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر آج کل باقاعدہ ایک نیا خوف بیچا جا رہا ہے جو راتوں رات وائرل ہو گیا۔ ہاں، اور وہ خوف بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ بالکل، اور سورس مواد میں بھی ان دو اصطلاحات کا بہت ذکر ہے جو آج کل ہر شخص کی زبان پر ہیں، ایک ہیٹ ویو اور دوسرا ہیٹ برسٹ۔ ایک عام آدمی کے لیے تو دونوں کا مطلب صرف شدید گرمی ہے نا۔ ہاں، عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان جو سائنسی فرق ہے وہ سمجھنا لٹرلی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اتنا بڑا فرق ہے؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے ہم ہیٹ ویو کو لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہیٹ ویو کوئی واٹس ایپ کی افواہ نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس، مسلسل اور انتہائی خطرناک موسمیاتی حقیقت ہے۔ اس کا میکانزم کیا ہوتا ہے؟ اس کا میکانزم یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں جو درجہ حرارت ہے وہ کئی دنوں تک اپنے معمول سے مسلسل زیادہ رہتا ہے، اور اس میں سب سے خطرناک پہلو دن کی گرمی نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں تو ہمیشہ سوچتا تھا کہ دن کی دھوپ سب سے خطرناک ہے۔ نہیں، سب سے خطرناک رات کا درجہ حرارت ہوتا ہے۔ مطلب انسانی جسم ایک مشین کی طرح ہے نا، جسے دن بھر کے کام اور دباؤ کے بعد رات کو ٹھنڈا ہونے کے لیے، ریکور کرنے کے لیے کم درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے۔ اوہ، صحیح، جیسے انجن کو بند کر کے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن جب کنکریٹ کی عمارتیں اور جو پختہ سڑکیں ہیں وہ دن بھر کی حرارت کو جذب کر لیتی ہیں اور رات کو اسے باہر نکالتی ہیں تو راتیں بھی گرم رہتی ہیں۔ تو جسم کا جو اندرونی کولنگ سسٹم ہے، یعنی پسینہ آنا اور خون کی نالیوں کا پھیلنا، وہ مسلسل اوور ڈرائیو میں رہتا ہے۔ یعنی اسے ریسٹ نہیں ملتا۔ بالکل ریسٹ نہیں ملتا۔ اس مسلسل دباؤ کی وجہ سے جسم تھک جاتا ہے، پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے، اور اگر احتیاط نہ کی جائے تو انسان ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو جاتا ہے۔ جہاں جسم کا اندرونی درجہ حرارت کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور وہ اعضاء کو نکارا بنا دیتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال سینکڑوں لوگ اسی خاموش قاتل کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بہت حقیقی خطرہ ہے۔ یعنی ہیٹ ویو ایک ایسے اوون کی طرح ہے جو مسلسل جل رہا ہے، جس میں درجہ حرارت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور جسم کو ریکور کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا۔ بہت زبردست تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر یہ ہیٹ برسٹ کیا بلا ہے؟ کیونکہ واٹس ایپ گروپس تو
बस इसी के मैसेजेस से भरे पड़े हैं आजकल। हीट बस्ट उस ओवन वाली मिसाल के बिल्कुल बरक्स चीज है। ये एक इंतहाई, और मैं जोर देकर कहूंगी इंतहाई नायाब मौसमियाती वाकया है। अच्छा, मतलब ये रोज रोज नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। साइंसी तौर पर इसे समझें तो ये तूफानी बादलों के खात्मे के वक्त पैदा होने वाला एक रिएक्शन है। वो कैसे? होता कुछ यूं है कि जब एक थंडरस्टॉर्म यानी गर्ज चमक का तूफान जब खत्म हो रहा होता है ना, तो बादलों के अंदर मौजूद बारिश की बूंदें इंतहाई खुश्क हवा में गिरती हैं। वो बूंदें जमीन तक पहुंचने से पहले ही बुखारात में तब्दील हो जाती हैं। ओह, हवा इतनी खुश्क होती है कि बारिश जमीन तक पहुंचती ही नहीं। बिल्कुल। और इस अमल से हवा अचानक बहुत ठंडी और भारी हो जाती है। अब ये भारी हवा तेजी से जमीन की तरफ नीचे गिरती है, और जैसे जैसे ये नीचे आती है माहौलियाती दबाव बढ़ता है और ये हवा को दबाता है, यानी कंप्रेस करता है। एक मिनट। क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम साइकिल के टायर में हवा भरने वाले पंप का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बिल्कुल। मतलब जब हम पंप को जोर से दबाते हैं, हवा कंप्रेस होती है और पंप का निचला हिस्सा गर्म हो जाता है ना? क्या ये वही चीज है? अरे बिल्कुल वही मैकेनिज्म है। फिजिक्स में हम इसे एडियाबैटिक हीटिंग कहते हैं। वो तेजी से गिरती हुई हवा दबाव की वजह से अचानक गर्म हो जाती है, और जब वो जमीन से टकराती है तो दर्जा हरारत में अचानक और शदीद इजाफा होता है, और साथ ही तेज खुश्क आंधी चलती है। वाह, तो ये है हीट बर्स्ट। जी, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि ये सारा अमल महज चंद मिनट या ज्यादा से ज्यादा एक आध घंटे पर मुहित होता है। ये कोई ऐसा खतरा नहीं है जो कई दिन तक सर पर मंडलाता रहे। सही। ये मौसमियाती तारीख में बहुत कम रिपोर्ट होने वाला एक अजीबोगरीब वाकया है। ये कोई रोजमर्रा का मामूल हरगिज नहीं है। तो अगर मैं अपनी उसी ओवन वाली मिसाल को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, तो हीट बर्स्ट एक हेयर ड्रायर से निकलने वाली अचानक तेज और आर्जी गर्म हवा की तरह है, जो मतलब आपके चेहरे पर लगती है और फिर बंद हो जाती है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि वो हेयर ड्रायर का झोंका सिर्फ चंद मिनट रहता है। मसला तो तब होता है ना, जब हम उस चंद मिनट के इंतहाई नायाब वाक़े को सोशल मीडिया पर पूरे दिन का अजाब बना के पेश करते हैं। हाँ, यही तो वो उलझन है जो मुझे मुसलसल परेशान कर रही थी। अगर हीट बर्स्ट इतना ही नायाब है, एक फ्रीक वाकया है, तो ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज रात ही हर शहर इसकी जद में आने वाला है? हाँ, ये तासुर बहुत आम हो गया है। मतलब लोग बाकायदा खौफ में मुब्तला हैं कि दर्जा हरारत अचानक 50 डिग्री हो जाएगा और 10 मिनट में हीट स्ट्रोक यकीनी है। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये पागलपन क्यों है? मैं बता रही थी ना, इस सवाल का जवाब आपको मौसमियात की किताबों में नहीं मिलेगा। ये इंसानी नफ्सियात और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम का गठजोड़ है। हमारे सोर्स मवाद में इसके लिए एक इंतहाई जबरदस्त इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। क्या? मालूमाती हिस्टीरिया, यानी इंफॉर्मेशन हिस्टीरिया। ओह, मालूमाती हिस्टीरिया। ये तो बहुत फिट बैठता है इस सूरत-ए-हाल पर। बिल्कुल। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मालूमात का गैर मुतवाज़िन और बेकाबू बहाव बज़ाते खुद एक वबा बन चुका है। देखें, इंसानी दिमाग का इर्तिका कुछ इस तरह हुआ है कि वो हमेशा खतरे को तरजीह देता है। सर्वाइवल के लिए ना? जी बिल्कुल। अगर जंगल में कोई झाड़ी हिले तो हमारा दिमाग ये नहीं सोचता कि शायद हवा चल रही है। वो फौरन सोचता है कि कोई शेर छुपा है। ये हमारी बका की जिबिल्लत है। सही, बेटर सेफ देन सॉरी। एग्जैक्टली। और सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो इसी जिबिल्लत का इस्तेहसाल करती हैं। जब कोई सनसनीखेज डराने वाली खबर सामने आती है ना, तो हमारा दिमाग उसकी तस्दीक करने के बजाय उसे फौरी तौर पर दूसरों तक पहुंचाने को तरजीह देता है, ताकि कबीले को बचाया जा सके। हम बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड का बटन दबा देते हैं। बिल्कुल। और इसी जल्दबाजी में आधा सच और मुकम्मल झूठ आपस में मिलकर एक खिचड़ी बन जाते हैं। हाँ, जैसे हीट बर्स्ट का नाम एक साइंटिफिक हकीकत है, ये हो गया आधा सच। सही। और इसके साथ जो दावे जोड़े जा रहे हैं कि रात को अचानक सब जलकर राख हो जाएंगे या 10 मिनट में मौत वाक़या हो जाएगी, ये खालिसतन झूठ और मुबालगा आराई है। और ये मालूमाती हिस्टीरिया इस कदर शदीद हो चुका है कि जो असल हकीकत है वो कहीं दबकर रह गई है। लोग उस चीज से डर रहे हैं जिसके होने का इम्कान ना होने के बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ थोड़ी सी बहस करना चाहूँगा।
मतलब डेविल्स एडवोकेट के तौर पर जी जी बताएं। हम जो पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स चलाते हैं उनमें भी तो खौफ का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे सिगरेट की डिब्बिया पर वो काले फेफड़ों की भयानक तस्वीर, क्या है? खौफ ही तो है। सही। तो अगर इन सनसनीखेज डराने वाले व्हाट्सएप पैगामात की वजह से लोग डर कर अपने घरों में बैठे हैं, तेज धूप में बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं और चलें पानी ज्यादा पी रहे हैं, तो क्या ये खौफ एक तरह से काम नहीं कर रहा? कम से कम इस झूठे खौफ की वजह से उनकी जान तो बच रही है ना। देखिए, ये दलील बज़ाहिर सुनने में बहुत पुरकशिश लगती है, लेकिन अगर हम नफ्सियाती और समाजी सतह पर इसका जायजा लें तो ये इंतहाई तबाहकुन रवैया है। वो कैसे? एक मखसूस और काबिले अमल खौफ जैसे सिगरेट छोड़ना क्योंकि उससे कैंसर होता है, वो अलग चीज़ है। आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं, आपके पास कंट्रोल है। लेकिन एक मुसलसल, गैर मरई और बेबुनियाद आफत का खौफ जिस पर एक आम इंसान का कोई कंट्रोल ही ना हो, वो इंसान को मुहतात नहीं करता बल्कि उसे मफलूज कर देता है। ओह, यानी वो डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाता। बिल्कुल। जब हम लोगों को ऐसे गैर मुसद्दका खतरात से डराते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उनके जिस्म में कॉर्टिसोल यानी तनाव का जो हार्मोन है वो मुसलसल खारिज होता रहता है। और इसका तो सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। इसके नतीजे में मुआशरे में बेचैनी और एंग्जाइटी फैलती है, लोगों की नींद का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है और इंसान की दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत तकरीबन ख़त्म हो जाती है। यानी हम उनकी जान बचाने के बजाय उल्टा उनकी ज़हनी सेहत तबाह कर रहे हैं। और इस मालूमाती हिस्टेरिया का सबसे भयानक और खामोश निशाना पता है कौन बनता है? कौन? हमारे मुआशरे के कमज़ोर तबकात, यानी बच्चे और बुजुर्ग। ज़रा तसव्वुर करें उस मासूम बच्चे के जहन का जो घर के ड्राइंग रूम में बैठा ये सुन रहा है कि आज रात दर्जा हरारत इतना बढ़ जाएगा कि लोग सोते हुए अचानक मर सकते हैं। उफ, वाकई ये तो बहुत खौफनाक है। उस बच्चे के जहन पर इस खौफ का क्या असर होगा? वो तो बेचारा खौफ के मारे सो ही नहीं पाएगा। उसका आसाबी निज़ाम इस झूठे अलर्ट की वजह से हाई अलर्ट पर चला जाएगा। ये कोई शऊर बेदार करना नहीं है, ये सीधा सीधा ज़हनी तशद्दुद है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने मोहल्ले में एक ऐसी गाड़ी का अलार्म लगा दिया हो जो बिला वजह दिन रात बस तेज आवाज में बजता रहता है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। मतलब शुरू में तो सब लोग डर कर खिड़कियां खोलकर देखेंगे कि भाई क्या हुआ, कोई चोर तो नहीं आ गया। लेकिन जब वो कार अलार्म मुसलसल बजता रहेगा और हर बार पता चलेगा कि बाहर कोई चोर नहीं था, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके आदी हो जाएंगे। बिल्कुल, नफ्सियात की ज़बान में इसे अलार्म फटीग कहते हैं। हाँ, और फिर जिस दिन वाकई कोई असली खतरा आएगा, कोई मुस्तनद और जानलेवा हीट वेव आएगी, तो कोई उस अलार्म पर ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि वो तो उसे एक और व्हाट्सएप अफवाह समझकर इग्नोर कर देंगे। क्या कमाल तज्जिया किया है आपने। ये अलार्म फटीग वाकई इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। जब हर रोज एक झूठा अलार्म बजेगा ना, तो जो हकीकी खतरे की शिद्दत है वो अपनी अहमियत खो देगी। बिल्कुल। देखें, मौसमी तब्दीलियां एक ठोस हकीकत है। गर्मी वाकई बढ़ रही है और एहतियात वाकई जिंदगी और मौत का फर्क तय करती है। लेकिन जब हम ये मुबालगा आराई करते हैं कि हर शहर में रोजाना हीट बर्स्ट आएगा, तो हम दरअसल लोगों को उस दिन के लिए गैर मोहतात कर रहे हैं जिस दिन वाकई कोई बड़ा खतरा उनके सर पे खड़ा होगा। हम उनका जो जहनी दिफाई निज़ाम है उसे कमजोर कर रहे हैं। तो फिर इस सनसनी खेजी के तूफान को रोका कैसे जाए? ये जो झूठा अलार्म है ये ठीक कैसे होगा? क्योंकि खौफ बेचना तो मतलब आजकल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। सोर्स मवाद में इस हवाले से क्या तजावीज़ दी गई हैं? तालीम और हमारे इदारे क्या ठोस किरदार अदा कर सकते हैं? इस मसले का जो वाहिद और मैं कहूँगी पायदार हल है, वो हमारे तालीम के बुनियादी ढांचे को बदलने में पोशीदा है। सोर्स मवाद में बाकायदा विजन एकेडमी नामी इदारे की मिसाल दी गई है। अच्छा, उन्होंने क्या किया है? वो दरअसल एक बहुत अहम सिमत की निशानदही करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे तालीमी इदारों का काम सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुश्किल फार्मूले रटवाना नहीं होना चाहिए। आज के इस डिजिटल दौर में सबसे अहम मजमून तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तालीमी इदारों को तलबा के अंदर एक साइंसी तर्ज फ़िक्र पैदा करनी चाहिए। उन्हें ये बाकायदा सिखाना चाहिए कि जब कोई मालूमात सामने आए तो उसे कैसे परखना है, उसके सोर्स या माखज़ की तस्दीक कैसे करनी है।
جب ہماری ایک پوری نسل اس سائنسی طرز عمل سے لیس ہوگی نا، تو وہ اتنی آسانی سے اس معلوماتی ہسٹیریا کا شکار نہیں بنے گی۔ ہاں، یہ تو ہو گئی ایک طویل مدتی بات، لیکن جہاں تک عملی اور فوری احتیاط کا تعلق ہے جو ایک عام انسان کی روزمرہ زندگی سے جڑی ہے، اس میں کون سی ایسی پیچیدہ تدابیر ہیں جو ہمیں آج ہی سے اپنانی چاہیے؟ پیچیدہ؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ حقیقی بقا میں کوئی بڑی پیچیدگی یا کوئی سنسنی خیز تدابیر شامل ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، میں سمجھا کوئی خاص سوٹ پہننا پڑے گا۔ نہیں، بڑے آفات سے بچاؤ اکثر انتہائی سادہ، تھوڑی سی بورنگ مگر مستقل عادات میں چھپا ہوتا ہے۔ شدید گرمی یا مستند ہیٹ ویو کے دنوں میں آپ کو واقعی کسی سائنس فکشن سوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو صرف اپنے جسم کی ہائیڈریشن یعنی پانی کی سطح کو برقرار رکھنا ہے۔ سادہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اپنے کام کرنے یا رہنے کی جگہ کو ہوادار رکھیں تاکہ ہوا کا گزر ہوتا رہے۔ دوپہر کے وقت تیز اور براہ راست دھوپ میں فزیکل مشقت سے گریز کریں۔ اور بچوں اور بزرگوں کا خیال رکھیں؟ جی، سب سے اہم یہی ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں اور بچوں کا جسمانی درجہ حرارت مانیٹر کریں۔ یہ وہ سادہ سی عادات ہیں جو انسانیت ہزاروں سال سے گرمی سے بچنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ بالکل، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اور یہی عادات آپ کو ہیٹ ویو سے بھی بچاتی ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اچانک موسمیاتی تبدیلی آ بھی جائے، جیسے کوئی ہیٹ برسٹ ہو بھی جائے، تو آپ کا ہائیڈریٹڈ جسم اس جھٹکے کو برداشت کرنے کے لیے کہیں زیادہ تیار ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن ان ذاتی اور جسمانی احتیاطوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا محاذ وہ بھی تو ہے نا جو ہماری جیبوں میں ہے، ہمارے اسمارٹ فونز کی سکرینز پر۔ ہم اس ڈیجیٹل آلودگی کا کیا کریں؟ یہیں پر اس پورے اداریے کا مرکزی نقطہ آتا ہے، اور وہ ہے معاشرتی ذمہ داری۔ یہ سب کچھ صرف ریاست یا حکومت کا کام نہیں ہے۔ ہم سب کا بھی ہے۔ بالکل، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہر ایک فرد کی ایک سماجی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر فرد کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب وہ بغیر تصدیق کے کوئی بھی خوفناک پیش گوئی یا وائس نوٹ آگے بڑھاتا ہے تو وہ محض اپنے فون کی اسکرین پر ایک فارورڈ کا بٹن نہیں دبا رہا ہوتا۔ تو پھر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ دراصل ایک سائبر بلٹ، ایک گولی فائر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ انجانے میں اپنے ہی معاشرے کے اعصابی نظام کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے خوف پھیلانا کسی بھی طرح ہمدردی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ سماجی جرم ہے۔ یعنی ہم سب کسی نہ کسی سطح پر محض سنسنی پھیلا کر یا بغیر سوچے سمجھے شیئر کر کے اس کہانی کے ولن بن رہے۔ تو ایک عام انسان اس اندھی شیئرنگ کے چکر سے کیسے نکلے؟ بہت ہی آسان سا اصول ہے۔ ایک لمحے کا توقف، ایک پوز۔ پوز یعنی رک جانا؟ جی، جب بھی کوئی ایسی خبر آئے جو آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دے تو اسے شیئر کرنے سے پہلے صرف 10 سیکنڈ کے لیے رک جائیں۔ خود سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا محکمہ موسمیات کی سرکاری ویب سائٹ پر ایسا کوئی الرٹ موجود ہے؟ کیا کسی مستند قومی یا بین الاقوامی خبر رساں ادارے نے اسے رپورٹ کیا ہے؟ اور اگر جواب نفی میں ہو تو اس چین کو وہیں توڑ دیں، اسے آگے مت بڑھائیں۔ اور دوسری طرف اس میں ریاست کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ کیسے؟ محکمہ موسمیات جیسے اداروں کو چاہیے کہ وہ انتہائی سادہ اور عام فہم زبان میں بروقت معلومات فراہم کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب تکنیکی اور سائنسی معلومات عام زبان میں عوام تک نہیں پہنچتی تو ایک خلا، ایک ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس ویکیوم کو کون بھرتا ہے؟ افواہیں اور جھوٹے ماہرین۔ ہاں، یہ لمحاتی توقف واقعی ایک طاقتور ٹول ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اب ذرا ان وقتی افواہوں اور روزمرہ کی خبروں کی سطح سے تھوڑا اوپر اٹھتے ہیں۔ جی بتائیں۔ اگر ہم ہیٹ ویوز اور ہیٹ برسٹ کی ان تکنیکی اور سوشل میڈیا بحثوں سے تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو ان سب کے پیچھے اصل میں کیا چل رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جسے ہم سب مل کر نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں تصویر کا اصل اور تھوڑا بھیانک رخ نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ہیٹ ویو کی شدت میں اضافہ ہو یا بے وقت بارشیں ہوں یا موسم کا کوئی بھی غیر متوقع رویہ ہو، یہ سب محض علامات ہیں، سمپٹمز ہیں۔ تو اصل بیماری کیا ہے؟ ان سب کے پیچھے جو اصل افرید کھڑا ہے، جو اصل بیماری ہے، وہ موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج ہے۔ ہم واٹس ایپ کی افواہوں پر لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں ایک طرح کی سنسنی ملتی ہے، لیکن ہم اس اصل مسئلے سے نظریں چرا لیتے ہیں جس کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنا پڑے گا، جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ بالکل۔ آج اگر ہم نے فوسل فیولز کا استعمال کم نہ کیا، آلودگی پر قابو نہ پایا
اور بے تحاشا درخت نہ لگائے تو قدرت اپنا توازن خود بحال کرے گی۔ اور یاد رکھیں، قدرت کا وہ طریقہ انسانوں کے لیے انتہائی دردناک ہوگا۔ یعنی ہم خود اپنی پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ آنے والے سالوں میں موسمی تبدیلیاں اتنی شدید ہو جائیں گی کہ ہمیں ڈرنے کے لیے کسی واٹس ایپ افواہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اصل حقیقت ہی ہمارے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہوگی۔ واہ، یہ بات واقعی انتہائی چشم کشا ہے۔ مطلب ہم نے ایک عجیبی سفر کیا ہے نا۔ انسان جو کبھی غاروں میں بیٹھ کر موسم کے قہر سے بچنے کی دعائیں کرتا تھا، جس نے موسم کے آگے مکمل ہتھیار ڈالے ہوئے تھے، اس نے ترقی کے نام پر ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا جس نے قدرت کے توازن کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، ہم نے سب بگاڑ دیا۔ ہم موسم کا شکار ہونے سے لے کر موسم کو خراب کرنے والے بن گئے۔ اور اب سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہی پیدا کردہ اس موسمیاتی اور ماحولیاتی طوفان سے بچنے کا راستہ خود ہی کھوجنا ہے۔ اور یہ راستہ، جیسا کہ آپ نے کہا، صرف اور صرف ہوشمندی، سائنس اور حقیقت پسندی سے ہو کر گزرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اگر اس پوری لمبی گفتگو کا ایک نچوڑ نکالا جائے تو سورس مواد کا پیغام بڑا واضح ہے، اور وہ ہے توازن اور حقیقت پسندی۔ ہمیں ماحولیاتی خطرات سے آنکھیں بالکل نہیں چرانی چاہیے، لیکن انہیں اتنا مافوق الفطرت یا بڑا چڑھا کر بھی پیش نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ڈر کے مارے کچھ عمل کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ ہیٹ ویو ایک ٹھوس حقیقت اور بڑا خطرہ ہے جس کا سامنا کرنے کے لیے عملی احتیاط اور ہائیڈریشن لازم ہے۔ اور ہیٹ برسٹ؟ جبکہ ہیٹ برسٹ ایک انتہائی نایاب سائنسی واقعہ ہے جسے کسی سستی ہارر فلم کا اسکرپٹ نہیں بنانا چاہیے۔ میرے خیال میں آج کے سورس مواد میں، یعنی محمد فاروق راشد کے اس اداریے میں، ایک ایسا جملہ موجود ہے جو اس پوری صورتحال کی اور ہمارے آج کے اس ڈیجیٹل دور کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے آپ کس جملے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ دراصل اس پورے مسئلے کی روح ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ گرمی کی شدت سے زیادہ خطرناک چیز غلط معلومات کی شدت ہے۔ واہ، یہ کتنا گہرا جملہ ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک پوری سماجی حقیقت ہے۔ ہیٹ ویو شاید آپ کے جسم کو جھلسا دے، لیکن غلط معلومات آپ کی سوچ، آپ کے اعصاب اور پورے معاشرے کے ذہنی توازن کو جھلسا کر رکھ دیتی ہے۔ سچ اور جھوٹ میں، حقیقت اور مبالغے میں فرق کرنا ہی آج کے دور میں ایک مہذب اور باشعور معاشرے کی اصل پہچان اور میں کہوں گی اصل بقا ہے۔ بے شک، شعور اور تحقیق ہی ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اور اسی گہری اور فکر انگیز بات کے ساتھ ہم اس جائزے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے ایک سوال ہے جس پر غور کرنا سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی دیکھیے، ہم سب آج کل ماحولیاتی تبدیلیوں سے لڑنے کے لیے اور زمین کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے ظاہری دنیا میں درخت لگانے کی بہت بات کرتے ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے، یہ ہماری بقا کے لیے واقعی ناگزیر ہے۔ لیکن کیا آج کے اس تیز ترین ڈیجیٹل دور میں، جہاں معلومات کا سیلاب اور سوشل میڈیا کا ہسٹیریا ہر سیکنڈ ہمیں بہا لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں ایک اور طرح کی شجرکاری کی ضرورت نہیں؟ وہ کیسے؟ ایک عام انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ذہنوں کے اندر ایک ڈیجیٹل سپیم فلٹر انسٹال کریں؟ بالکل ویسا ہی فلٹر جو ہمارے ای میل ان باکس کو کوڑے اور وائرس سے بچاتا ہے۔ ایک ایسا ذہنی فلٹر جو سنسنی، جھوٹ اور مبالغے پر مبنی ہر پیغام کو ہمارے اعصاب تک پہنچنے سے پہلے ہی بلاک کر دے، تاکہ ہم خوف اور ہسٹیریا کی اس آندھی میں بھی حقائق کی زمین پر مضبوطی سے قدم جما کر کھڑے رہ سکیں۔ اس فلٹر کی تنصیب پر ضرور غور کیجیے گا۔